في خلواتي يا سعدي وهنائي. اگر بیوی جسمانی طور پر کمزور ہو تو 2 بچوں کی پیدائش میں گیپ بڑھانے کے لیے انہوں نے لکھا کہ کانڈومز اور دوسری دواؤں کا استعمال کس حد تک درست اور جائز ہوگا. ایک اچھا سوال کیا کسی نے کہ اگر خاتون ہے جو کمزور ہے صحت کے اعتبار سے اور اگر 2 بچوں میں فرق رکھنے کے لیے ہم دیگر چیزیں جو کانٹراسیپٹیوز ہوتی استعمال کریں تو کہاں تک درست ہوگا. تو دیکھیے یاد رکھیے اگر واقعتاً شرعی اعتبار سے آپ کی بیوی اتنی کمزور ہے، وہ کمزوری نہ ہو جو بس جسم بگڑ جائیں گا، خوبصورتی بگڑ جائیں گی، صحت ہو جائیں گی، یہ سب نہیں. واقعتاً اگر شرعی اعتبار سے ایک بچے کی پیدائش کے بعد اتنی کمزوری خاتون میں آ جائے جس کمزوری کی وجہ سے اگلی اولاد میں گیپ رکھنے کی ضرورت ہے، تو سب سے بہترین اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کوشش کرے جتنا زیادہ دور رہ سکتا ہے دور رہے. لیکن یہ بھی کبھی کبھار محال ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے. 2 سال گیپ رکھنا تو اتنے دن کیسے بیوی سے دور رہیں گے؟ ٹھیک ہے. دوسرا یہ کریں گا وہ تمام جائز طریقے جن جائز طریقوں کے ذریعے جو اولاد کی پیدائش کو ٹیمپرری روکا جا سکتا ہے اس کو استعمال کریں گا، جس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پلس کھائے جا سکتے ہیں. مختلف گولیاں آتی ہیں جو خواتین کھاتی ہے جس کی بنیاد پر ان کو اولاد تھوڑے دیر جتنے دن وہ کھائیں گے اولاد نہیں ہوں گی. لیکن اس کے نقصان یہ آپ کا ذمہ ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹس یہ آپ کا مسئلہ ہے. یہ تو بولیں میں نے کہہ دیا اور آپ نے کھا لیا اور بیمار ہو گئے. اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں سائیکولوجیکل اور فزیکل. یہ میں بھی جانتا ہوں، اس پہ خود لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مینسس بگڑ جاتا ہے، ماہواری غلط آتی ہے، سر درد ہوتا ہے. وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن آپ اتنے دن کے لیے مانے جو اولاد پیدا ہونے سے روکتی گولیاں کھا سکتے ہیں. دوسرا مرد بھی ایسی گولیاں کھا سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. ایسی گولیاں مردوں کے لیے بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح انجیکشنس آتے ہیں جو مرد لیتے ہیں، یاد رکھیے انجیکشن ران میں لیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے 3 مہینے تک جو ہے اس کو اولاد پیدا ہونے کی، اس لیے کہ اس کا سپرم کاؤنٹ کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو ایسے مختلف اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مرد اپنے عضو خاص پہ لگا سکتا ہے، کچھ ہوتی ہے جو عورتوں کے اس میں لگائے جاتے ہیں. فیمیل کانڈوم اور میل کانڈومس ہوتے ہیں، میل کانڈوم فیمیل دونوں کانڈوم آپ وہ بھی، لیکن سب ٹیمپرری حل ہے. یاد رکھیے پرماننٹ سولوشن نہیں ہوگا کبھی بھی. ہمیشہ کی اولاد روکنے کے لیے یہ نہیں کیا کریں گا، وہ یوز کر سکتے ہیں. اسی طرح کچھ دوائیں ہوتی ہیں جو عورت کی شرمگاہ میں ڈالی جا سکتی جس سے اولاد نہ ہو بستری کے وقت. یہ تمام جائز طریقوں میں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایک طریقہ جو ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے عموماً بہت زیادہ کاپرٹی لوگ یوز کرتے ہیں، یہ شریعتاً جائز نہیں. یاد رکھیے یہ بتا دوں میں، اس کی وضاحت ضروری تھی. اس کے علاوہ بھی کچھ ہوں گے تو اگر وضاحت ہو تو میں بتا سکتا ہوں. یہ مجھے معلوم یہ طریقہ درست ہے اس لیے کہ کاپرٹی جو ہوتا ہے اس میں ایک ٹی ہوتا ہے، ایک آلہ ہوتا ہے جو عورت کی شرمگاہ میں جو لگایا جاتا ہے، عضو خاص میں ڈالا جاتا ہے، جو اندر جا کر جو ہے اولاد کی پیدائش کے لیے جو ہے منی جو ہوتا ہے مرد کا اندر جانے نہیں دیتا، جس سے اولاد کی پیدائش رک جاتی کہا جاتا ہے. لیکن یہ درست نہیں ہے. کاپرٹی جو کام کرتا ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ اندر جا کے لگ جاتا ہے. جو ہی عورت کے انڈے سے مرد کا جو ہے نطفہ سپرم جو ہے جا کر لگتا ہے، وہ ارلی سٹیجز میں 1-8 ہفتے کے اندر اس کو جھڑا دیتا ہے. تو یہ تو ارلیسٹ ایبورشن ہوتا ہے. وجود میں آنے کے بعد وہ جو ہے سو کٹ کرتا ہے ماں کے جسم سے. جو بھی آپ کو اور مجھے پریکاشن لینا ہے وجود میں آنے سے پہلے ہے، بیفور کا. ایک بار کنسیپشن ہو گیا، کنسیو ہو گیا، پیٹ میں وجود آ گیا، چاہے 1 دن کیوں نہ ہوا ہو، اب ضائع نہیں کیا جا سکتا. یاد رکھیے جو کچھ احتیاط آپ نے کی ہو، مثال کے طور پہ آپ نے سب کچھ کر لیا اور اس کے بعد بھی اولاد وجود میں آ گئی، اب اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے اس کو تو پیدا ہونا ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طریقہ تھا اولاد سے تھوڑے دیر کے لیے گیپ رکھنے کے لیے جو کرتے تھے وہ یہ تھا کہ عزل کرتے. عزل کا طریقہ یہ معاملہ تھا کہ ایک انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور اس سے پہلے کہ اس کا منی خارج ہو اس سے دوری اختیار کر لے، اس کو کہتے ہیں عزل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سوال ہوا عزل کے تعلق سے آپ نے کہا کیا لوگ عزل بھی کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو یہ اپنے بچوں کو جو ہے ایک قسم کا مارنا ہی ہوا، لیکن بحالت مجبوری شرعی عذر کے تحت وجود میں آنے سے پہلے. میں پھر کہہ رہا ہوں وجود میں آنے کے بعد تو آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے پیدا ہونے کے. وجود میں آنے سے پہلے جو جائز طریقے ان کا استعمال کر کے آپ اگر اپنے اولاد میں تربیت کے حساب سے یا پھر جو صحت کے حساب سے گیپ رکھنا چاہے کوئی حرج نہیں، لیکن وہ غیر شرعی نہ ہو. اور اگر اتنی احتیاط کے بعد بھی وجود میں آ گیا، اس لیے کہ ہر کمپنی چاہے وہ پلس دیا آپ کو یا کانٹراسیپٹیوز بنائے یا کانڈومز بنائے، یہ ضرور لکھتی ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں. پہلے اس پہ لکھا ہوا تھا اس کی شرائط کے اندر. تو لہٰذا اگر اس کے بعد بھی انسان وجود میں آ جائے تو یہ ان کو پیدا ہونا حق ہوگا، اب اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جی انشاءاللہ یہ آخری